اچھا، انتخابی جلسوں کے بڑے انٹرسٹنگ کہتے ہیں نا رنگ ہوتے ہیں، کچھ کلچر ہوتے ہیں. یہ میں نے چیز کراچی میں نہیں دیکھی کبھی، لیکن میں پنجاب میں دیکھ رہی تھی جہاں جہاں مریم صاحبہ جا رہی ہیں کوئی انہیں سونے کا ہار پہنا رہا ہے، کوئی انہیں سونے کا تاج پہنا رہا ہے. تو ماشاءاللہ لوگوں کے پاس بڑا سونا ہے. اچھا، یہ ویسے اس کے بھی اگر ہم وہ ذرائع معلوم کریں تو کیا پتا نہ جانے وہ کہاں سے آیا ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے ذرائع اس حساب سے کہ ہو سکتا ہے. مطلب بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا پروجیکشن کے لیے خود بھی لوگ وہ کرتے ہیں کہ یہ آپ نے یہ سونے کے ہار ہے. ہاں ہو سکتا ہوگا اتنا ایسا مذاق کون کرے گا، ایسا مذاق نہیں کریں گے. لیکن اگر مقبولیت ہے تو بھائی اس میں ہمیں وہ پریشان ہونے کی یا کسی کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. یہ بڑا عوام کا پیار ہے. چلیں تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. اس پہ نہیں، جو ساری سیاسی انتخابی سلسلہ چل رہا ہے اس پر خاور گمن اسلام آباد بیورو چیف ہمارے ساتھ ہیں. خاور، تھینک یو سو مچ. اور اب جو صورتحال بن رہی ہے، اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ذرا ہمیں انتخابی ایک کیا کہنا چاہیے، رنگینیاں سج دھج ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اور جلسے میں جس طریقے سے ایک دوسرے کو سب ٹف ٹائم دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیسے اب تک کس کا اچھا شو جا رہا ہے، نون لیگ ورسز پیپلز پارٹی؟ نہیں، یہ تو اگر اب نون لیگ ورسز پیپلز پارٹی کا اگر ہم یہ تقابلی جائزہ لیں تو ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی قدرے بہتر جا رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ ان کے جلسے انہوں نے اس سے پہلے شروع کیے، اور ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی وجہ بن رہی ہے تنقید کی پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر کہ انتخابی مہم ان کی جاری ہے لیکن منشور ان کے پاس نہیں ہے. جو بھی سچا جھوٹا، جو بھی آپ نے وعدے نعرے جو بھی لگانے ہیں، لیکن آپ کوئی انتخابی مہم اسی وقت شروع کرتے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں کوئی ایک بیانیہ ہوتا ہے، کوئی ہاتھ میں آپ کے منشور ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری روزانہ کی بنیاد کے اوپر ایک ہاتھ میں ان کا انتخابی نشان تیر انہوں نے پکڑا ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں انہوں نے کہا دیکھیں یہ میرے پاس ایک منشور ہے. تو یہ جو ہے میرے خیال میں منشور کا نہ ہونا ظاہر ہے ایک وجہ بن گئی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے یہ اس کی جو تپش وہ محسوس کر رہے ہیں کہ منشور ابھی تک آ جانا چاہیے تھا. اب وجہ نہیں پتہ چل رہی کہ ہم نے جاننے کی کوشش بھی کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ ہم وہ وعدے کرنا چاہ رہے ہیں جس پہ ہم پورا اترے. ہم ایسے کوئی ہوا کے اندر کوئی تیر نہیں چلانا چاہ رہے، لہٰذا اس کے اوپر زیادہ کام کر رہے ہیں ذرا تفصیل کے ساتھ. تو 27 سے 28 جو جنوری کو جو ہم یہ لے آئیں گے منشور، تو اس کے اوپر رات کو بھی ہم کامنٹ کر رہے تھے پروگرام کے اندر. 27-28 کو بھی کیا آپ نے اتنا، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح سے ہم پہلے بھی اس پہ کافی بات کر چکے ہیں خاور صاحب، کہ ایک چیز جو سب سے پہلے دینی چاہیے، ایک اٹریکشن جو سب سے پہلے آپ کے پاس ہونی چاہیے، وہ تو مریم صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ان کو بتا دو جو منشور کا پوچھ رہے ہیں کہ پنجاب نواز شریف پر تنقید نہیں سنتا. یہ کیا اس طریقے سے اس کو مطلب اگنور کر دینا یا اس پہ صرف نظر کرنا یہ مناسب ہے؟ یہ بنیادی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ ایک سارٹ آف اوور کانفیڈنس کے اندر ہم ان کی باڈی لینگویج جو ہے نا کہ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ ساڑی گال بن گئی ہے تو آپ کوئی پریشانی والا کوئی معاملہ نہیں. کل آپ نے دیکھا ہوگا وہ احسن اقبال صاحب نے بڑا وہ پنجابی کے اندر اپنے کسی دیہات کے اندر تقریر کر رہے تھے کہ جی سب سارے نظر آ رہے ہیں ساڑی حکومت آ رہی ہے، تو ووٹ اگے پیچھے پا کے نا ضائع نہیں کرنا. اب پتہ نہیں کیوں وہ کسی کو یہ مشورہ دے رہے تھے یا ڈرا رہے تھے اپنے ووٹرز کو کہ حکومت میں تو ہم نہیں آنا، جو مرضی کر لیں، تو آپ ووٹ کہیں آگے پیچھے مت دیجیے گا. اینی ویز آن لائٹ نوٹ، اب یہ دیکھیں ظاہر ہے اس وقت جو پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی تھی 2024 کے اندر ہم موجود ہیں. جو عوام ہے نا، عوام کو اس وقت جو خاص طور پر جو نوجوان طبقہ ہے اور ان کے پاس فلو آف انفارمیشن بہت زیادہ ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کے حلقے کے مسائل کون ہے، کیا ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کے حلقے کے اندر کون کہاں پہ کھڑا ہے. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ انہوں نے ووٹ کس کو ڈالنا ہے. لہذا میں بہت بڑے سرپرائزز جو ہے، یاد رکھیے گا میری بات، 8 فروری کو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اور کافی بڑے سرپرائزز آپ دیکھیے گا. اس دن بہت ہیوج ووٹر ٹرن آؤٹ میں دیکھ رہا ہوں. کافی کسی سیاسی جماعت کی طرف سرپرائزز دیکھ رہے ہیں یا آزاد امیدواروں کی طرف؟ میں مطلب اس موقع کے اوپر کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن میں اتنی بات ضرور کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ووٹر ٹرن آؤٹ اچھا ہوگا، لائک 50-60 کے اندر جائے گا، تو اس کے پھر ان ایکسپیکٹڈ جو ہے نا وہ آپ کو آپ کی اسی بات سے جڑی ایک بات، جو بلاول اب وہ صرف اپنے ہی سپورٹر سے ووٹ نہیں مانگ رہا ہے، وہ پی ٹی آئی کے ووٹر سے ووٹ مانگ رہا ہے. کہہ رہے ہیں اگر انہیں جو بھی ووٹ دے گا آزاد امیدواروں کو، وہ ایکچولی نون لیگ کو دے گا.
تو یہ جو ان کی حکمت عملی ہے، کیا یہ آپ اس کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں، کیا ڈیسائسو ہو سکتی ہے، فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، میں کل رات کو سن رہا تھا، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، کافی پرانے وہ ساتھی بھی ہیں، دہائیوں سے وہ سیاست کے اندر موجود بھی ہیں، سیاست کے اوپر وہ لکھ بھی رہے ہیں. تو موجودہ حالات میں انہوں نے کہا کہ جب یہ ذکر کیا خاص طور پر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا، انہوں نے کہا جی یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ جی جناب وہ آزاد ہیں تو وہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہے اور ان کا ووٹر سپورٹر جو ہے وہ پریشان ہوا. انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. موجودہ حالات کے اندر جو سپورٹر یا ووٹر ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو ہے وہ اسی کے ساتھ جڑا رہے گا اور اسی کے ساتھ ہی اپنا حق رائے دہی استعمال کرے گا. لہذا یہ جو انتخابی نشانات ہیں، ظاہر ہے ایک بڑا ایک سیٹ بیک تو ہے پی ٹی آئی کے لیے، ان کے جو امیدواروں کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو بات کی جا رہی ہے نا، خاص طور پر بلاول ایک بیانیہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ صرف 2 پارٹیوں کے درمیان الیکشن ہے. تو میں نہیں دیکھ رہا، اب پچھلے 2-3 دن کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، آج بھی آپ چونکہ ماشاء اللہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ مجھے لیتے ہیں تو میں یقین کریں صبح اٹھ کے 2-3 گھنٹے سارے اخبار پڑھ لیتا ہوں. یہ اچھی عادت آپ نے مجھے ڈال دی ہے. آج بھی اگر آپ اچھے بڑے کالمز اور کالم نگاروں کے وہ تبصرے جزیے پڑھ لیں تو اس کے اندر یہی بات لکھی جا رہی ہے کہ ایک جو ہمیں لگ رہا ہے جو ایک انتخابی نقشہ بنتا جا رہا ہے 8 فروری کے بعد، وہ ایک جو ہے 3 رویا ہوگا. ایک سائڈ پہ آزاد امیدواروں کی اچھی خاصی تعداد ہوگی، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، اور کافی جو ہے انٹرسٹنگ دلچسپ ماحول بنتا ہوا نظر آئے گا. چلیں جی، تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ خاور گمن صاحب.